آپ کی اکانومی کو فرق پڑے گا، آپ کے ملک پاکستان کو فرق پڑے گا۔ اس طرف چاچا چلا گیا تو میں بھی ادھر جاؤں گا، ادھر بابا چلا گیا تو میں بھی ادھر جاؤں گا۔ وہ ہماری رائے کدھر گئی؟ میں کدھر سٹینڈ کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے دیکھوں یا میں چاچے بابے کے لحاظ سے دیکھوں؟ اس طرح ہمیں یہ کرتے ہیں، گلی پکی کروا دوں گا، میں روڈ بنوا کے دے دوں گا، اسکول بنوا کے دے دوں گا، اور یہ صرف اور صرف الیکشن تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کی بات بھی نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، فلاں جی پیر آ رہے ہیں جی، فلاں پیر آ رہا ہے جی۔ السلام علیکم۔ آج ویڈیو بنانے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، لیکن چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر 5 سال کے بعد ایک ڈرامہ لگتا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کل پرسوں تک جاری رہے گا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ ڈرامہ میں نے اس لیے کہا کہ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کردار فرضی ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے حقیقت مان کر تھوڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو حقیقت مان لینے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک انجوائمنٹ کا ایشو ہے۔ لیکن جو یہ ڈرامہ چلا ہوا ہے نا، اگر آپ اس کو حقیقت مانیں گے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ نہ صرف آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو فرق پڑے گا، آپ کی اکانومی کو فرق پڑے گا، آپ کے ملک پاکستان کو فرق پڑے گا۔ روز ایک نیا کردار آپ کے سامنے رونما ہوگا، آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں گے، آپ کو اسکول دیا جائے گا، ہائی اسکول دیے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سڑکیں بنا دیں گے ہم آپ کے بچوں کا، اور ہر سال یہ ڈرامہ رپیٹ ہوتا ہے، پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے، اور اس دفعہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس ڈرامے پر یقین کر کے انہی سیم باتیں، جس طرح ہمیں یہ کرتے ہیں، گلی پکی کروا دوں گا، میں روڈ بنوا کے دے دوں گا، اسکول بنوا کے دے دوں گا، اور یہ صرف اور صرف الیکشن تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کی بات بھی نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آج کل کے دنوں میں نا کچھ چھوٹے چودھری بناتے ہیں، آپ کو سیاستدان سامنے آئے گا، جھک کے ملے گا، السلام علیکم جی، آئیں چیئر پر بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو بڑے بڑے پروٹوکول دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کا سب یہ 8 تاریخ تک ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ انہیں روایتی سیاستدانوں کو، انہی لوگوں کو، انہی کرپٹ ترین لوگوں کو آپ اس دفعہ بھی منتخب کریں گے تو یہ ملک کبھی بھی سیف ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ اس میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اسے ایسے ریویل کر دیا نا، ایسے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ نظام ہے، صحیح ہے، اور نظام کی جیسے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں نا، وہ ہم سب نے دیکھ لیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی روایتی سیاستدان ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس نظام کو چینج کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے ووٹ، ووٹ کی پاور۔ ٹھیک ہے، ووٹ اگر آپ صحیح بندے کو دیں گے، کوئی اچھا انسان منتخب کریں گے، تو اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا، ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چند باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا، سبز باغ کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے، آئیں گے جناب یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں نے فلاں کو یہ کر دیا، میں نے فلاں کو یہ کر دیا، اور خاص طور پہ میرے علاقہ، میں چنیوٹ سے بلونگ کرتا ہوں، تو میرے علاقے میں تو تھڑوں کی سیاست ہے نا۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرف چاچا چلا گیا تو میں بھی ادھر جاؤں گا، ادھر بابا چلا گیا تو میں بھی ادھر جاؤں گا۔ وہ ہماری رائے کدھر گئی؟ میں کدھر سٹینڈ کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے دیکھوں یا میں چاچے بابے کے لحاظ سے دیکھوں؟ میں مامے کے لحاظ سے میں اپنی اکانومی کو دیکھوں، میرا ملک کن ہاتھوں میں سیف ہے۔ اگر میں اب یہ ہوتا گیا، یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے لگ کر دیتے ہیں تو کل کو جب وہ بن جاتے ہیں تو کام صرف انہی کا ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے نا کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے میں بڑا سخت خلاف ہوں۔ فلاں جی پیر آ رہے ہیں جی، فلاں پیر آ رہا ہے جی، وہ پیر آ کر کرتا کیا؟ اس کو تو پیچھے ڈالے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے پاس ویگو ڈالے بھی ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ہمارے جیسی عوام کے پاس نہیں ہے۔ اس پیر نے تو جو صبح کا کھانا کھایا نا، 1 مہینے کا ہمارا اتنے کا راشن آ جانا ہے، صحیح ہے، اس کو انہوں نے تیل تک کے پیسے دیے ہوتے ہیں، ان کو ویگو ڈالے مل جانے، سب کچھ۔ وہ کیا کہتا ہے آ کے مریدین، یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چلا ہوا ہے نا، پھر آگے کہنا ہے یہ فلاں کو ووٹ دے دو، فلاں کو۔ بھائی آپ کی رائے کدھر گئی؟ یہ کوئی نہ تو ہمارا اسلام ایسی چیزوں کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ایک کامن سینس والا بندہ ان چیزوں کو سوچ سکتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے آخر، صحیح ہے۔ یہ پچھلے کیونکہ پہلے لیک آف نالج تھی، لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، اب لوگوں کے اندر کافی حد تک شعور آ چکا ہے، اب لوگ جانتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ اگر آپ انہی روایتی سیاست میں رہے تو یہ ملک کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا، پہلے کچھ ہو چکا ہے اور کچھ ہو جانا ہے، اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، 8 تاریخ تک یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے یہ نکل جانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے 5 سال تو سر پر ہے نا، یہ کسی کو نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے، نہ آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔
ایک چیز، دوسری چیز میں ان تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یار یہ ووٹ ہیں، اس کی وجہ سے آپس کے اندر لڑائیاں پیدا نہ کرے. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اور ہمارے آئین نے، حتیٰ کہ ہمارے دین تک نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. ہم جس کو چاہیں اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ووٹ نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ دشمنی نہ پالیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور جن کے لیے آپ دشمنی پال رہے ہو تو ان کو شاید آپ کا نام بھی نہ آتا ہو، آپ کا ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ ہیں کون، کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ 4 دن آپ کو وہ بڑا جانے شانے کا، بعد میں ان کو علم بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو سیاستدان جن کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں ایک ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، سکون کے ساتھ ملک کو ماں سوائے چند، ٹھیک ہے، کچھ اچھے لوگ. تو آپس میں آپ نے ان وجہ سے لڑنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، سکون سے جاؤ، اپنے ووٹ کی طاقت دکھاؤ. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ووٹ دینا ہی نہیں، آپ کے دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.